تو ہر مسلمان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے اپنے تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان مرز وجود میں کیوں آیا، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جب انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بر صغیر کو آزاد کیا جائے، ہندوستان کو، تو پھر اگلا سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں تو بڑی بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے، یہاں پر مسلمان بھی آباد ہے، تو یہ اقتدار کس کے حوالے کیا جائے؟ تو یہاں پر جو ہندو تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اگر اصولی اعتبار سے دیکھا جاتا تو اصول یہ تھا کہ انگریزوں نے حکومت لی تھی، اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے، انہوں نے ہندوؤں سے نہیں لیا تھا۔ 850 سال اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، انہوں نے اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے، تو اصول یہ تھا کہ یہ اقتدار مسلمانوں کو ہی واپس لوٹایا جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت کے مطابق فیصلہ کریں گے، کہ جو عوام کی اکثریت ہوگی، تو اکثریت کون تھی؟ ہندوؤں کی تھی۔ تو اس وقت جو ہندو تھے نا، انہوں نے یہ سازش رچائی تھی، ایک تحریک بنائی جس کو کانگریس کہتے ہیں۔ 1885 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور کانگریس، آل انڈیا کانگریس جس کو کہتے ہیں، آل انڈیا کانگریس، اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری قوموں کو آپس میں ملایا جائے، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو آپس میں ملا کر ہم کہیں کہ بس ہم ایک ہی قوم ہے، ہمارا پورا جو ملک ہے نا وہ ایک ہی ملک ہونا چاہیے، اس کو 2-3 حصے نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو ملانے کی کوشش کی، اور بظاہر بڑا اچھا نعرہ تھا ان کا کہ جناب ہم ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں۔ اس وقت نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی، سکھ ہیں یا کوئی بھی مذہب ہے کسی کا، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا وطن حاصل کر کے ہم سب آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی تحریک کا حصہ تھے، اسی کانگریس کا۔ لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کا جو مقصد ہے نا وہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد پورے علاقے پر قبضہ کرنا ہے، اور جب وہ قابض ہو جائیں گے تو پھر وہ جو چاہے مسلمانوں کو سزائیں دیں، جس طرح چاہیں ان کو جناب ان پر ظلم و ستم شروع کریں، پھر کوئی ان کو روک نہیں پائے گا، جس طرح آج کل کشمیر میں یا ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے۔ تو یہ چیز قائد اعظم نے بھی محسوس کر لی، اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا پاکستان کے لیے کہ ہمارا ایک الگ وطن ہے، ہماری ایک الگ ریاست ہے۔ تو انہوں نے پھر جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کا ذہن بنایا کہ آپ کانگریس سے نکلے، ہم اپنی علیحدہ جماعت پارٹی بناتے ہیں جس کا نام ہوگا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو پھر بالآخر یہ مسلم لیگ مارج وجود میں آئی۔ تو یہ بنیادی نظریہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ جس کو کہتے ہیں۔ پہلے نعرہ یہ تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، سب آپس میں ایک کچھ ہے، لیکن جب تحریک مسلم لیگ جب بنی تو پھر نظریہ بن گیا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ یہ بر صغیر اور پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہونے کا جو بنیادی نظریہ ہے نا، 2 قومی نظریہ، وہ یہ ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ صرف بر صغیر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہی نظریہ ہے، پوری دنیا میں، کہ مسلمان جو ہے یہ سب سے الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب آپس میں ایک ہے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان ایک ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا ذاتی نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں تو دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، لیکن مسلمانوں کے مددگار اور دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو 2 قومی نظریہ ہے نا، یہ صرف بر صغیر کا نظریہ نہیں ہے بلکہ پوری مسلم امہ کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کافر کے مقابلے میں ایک ملت واحدہ ہے، اور جو دوسری قومیں جتنی بھی ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، وہ سب آپس میں ایک ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وقت بہت ہی مختصر ہے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سارے کافر آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور مسلمان تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاست کا، ایک علیحدہ مسلمانوں کی یہ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اور سربراہ بنایا گیا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر ہندو بھی موجود تھے، وہاں پر مسلمان بھی موجود تھے، ساری
سارے لوگ جمع تھے وہاں پر. تو ایک ہندو سامنے سے کھڑا ہو گیا. اس نے سوال کیا کہ اے محمد علی، تم ہمیں کیوں لڑوا رہے ہو؟ ہم ہندو مسلم صدیوں سے آپس میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے کبھی کوئی جھگڑا نہیں کیا، ہم تو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں. آپ ہمیں کیوں تقسیم کر رہے ہیں، ٹکڑے ہمیں کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلمان، اس وقت نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، کہ تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہو اور ہندوؤں کی علیحدہ ریاست ہو، تم یہ تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ہندو کا سوال سننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. یوں سمجھ لیں 2 منٹ خاموش ہو گئے، 1 منٹ خاموش ہو گئے. تو ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہہ کے لگانے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ ہے مسلمانوں کا لیڈر جس کے پاس ایک ہندو کے سوال کا جواب بھی نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس جواب تو تھا ہی، لیکن اللہ نے ذہن بھی دیا تھا. آپ بہت کمال درجے کے ذہین تھے. آپ نے 1-2 منٹ خاموشی کے بعد پانی کا گلاس آپ نے منگوایا اور تھوڑا سا پانی آپ پیا خود، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور بقیہ پانی اس ہندو کی طرف بڑھایا کہ لو یہ تم پیو. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مسلم کا جھوٹا میں پیوں، یہ مسلے کا جھوٹا، اس وقت مسلے کہتے تھے، یہ مسلے کا جھوٹا میں پیوں بچا ہوا پانی، یہ میری شان کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. پھر ایک مسلمان تھا جو ترکی سے آیا ہوا تھا. آپ نے وہی پانی کا جو بچا ہوا گلاس تھا، جو بچا ہوا پانی تھا، آپ نے اس مسلمان کو دیا جو ترکی سے آیا تھا، ادھر کا نہیں تھا. وہ آپ نے فرمایا لو تم پیو. اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر فوراً پی. اس نے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ مسلمان کے جوتے میں شفا ہے. اس نے پی لیا. جب اس نے پانی پی لیا نا، پھر آپ نے سپیکر پر آ کر خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا دیکھو یہی چیز ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ ایک الگ قوم ہے اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ الگ قوم ہے. دیکھو تم مسلمان کا بچا ہوا جھوٹا پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتے، تو جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا تم ہمارے حقوق ہمیں کیسے دو گے؟ تم ہمیں ہمارے حقوق کیسے دو گے جبکہ تم ہمارا بچا ہوا پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں ہی، لیکن یہ دیکھو یہ ترکی سے آیا ہوا مسلمان جو جس کی زبان بھی ہم سے نہیں ملتی، جس کا کلام بھی ہم سے نہیں ملتا، جس کا لباس بھی ہم سے نہیں ملتا، جس کا کوئی بھی جناب والا ان کا ہمارے ساتھ ایسا کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے سوائے ایک تعلق کے کہ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے کہ چاہے وہ ترک سے ہو یا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. دیکھو اس نے پانی پی لیا اور تم جو ہندو صدیوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہو تم نے ہمارا بچا ہوا پانی نہیں پیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ 2 قومی نظریے کی بہت بڑی مثال تھی کہ باقی جتنی بھی قومیں ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ الگ قوم ہے اور مسلمان جو ہے یہ سب سے الگ قوم ہے. یہ 2 قومی نظریہ، اسی بنیاد پر میرے دوستو پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان بھی بنا کلمے کی بنیاد پر. جو نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا اس وقت یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج 14 اگست پر یہ نعرہ نہیں سننے کو ملے گا، دیکھیے گا ٹی وی پر سارے آپ چینل کھول لیجئے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگایا جاتا. اب لفظ پاکستان اگر اسی پر ہی غور کر لیا جائے کہ اس ملک کا نام جو پاکستان رکھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان لفظ کا کیا معنی ہے؟ پاک کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور ستان یہ کیا ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے جگہ، مقام. جس طرح کہتے ہیں قبرستان، تو قبر کا مطلب قبر اور ستان کا جگہ معنی جگہ یعنی قبروں کی جگہ. ایک لفظ ہوتا ہے گلستان، گل کہتے ہیں پھول کو اور ستان کہتے ہیں جگہ یعنی پھولوں کی جگہ. گلستان پھولوں کی جگہ، قبرستان قبروں کی جگہ، اور پاکستان پاکیزہ جگہ. اس کا نام رکھا گیا پاکستان یعنی پاک جگہ، پاکیزہ جگہ. تو میرے دوستوں بزرگوں اسی لفظ سے یہ معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ پاکستان کو ہندوؤں سے علیحدہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ملک پاک ملک ہے، یہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، یہاں پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، یہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہوگا، یہاں پر نبی کے فرمان کا نظام نافذ ہوگا.
یہاں پر کسی دوسرے کی نہیں چلے گی. یہ اس وقت اگر آپ تاریخ پاکستان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو یہ اس وقت نظریہ تھا مسلمانوں کا کہ ہم علیحدہ ریاست اگر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں.